دل کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہی اصل بات سمجھنے کا سرچشمہ ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان انسانوں کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ دل نہیں سمجھتا، حالانکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی قوت دماغ کو ہے، دل کو نہیں۔ اس لیے ایک زمانے سے لوگ اس آیت پر اعتراض کرتے تھے۔ سائنسی تحقیق، ڈاکٹروں نے ابھی تحقیق کی ہے کہ سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تو دماغ ہے، وہی سوچتا ہے اور وہی تمام پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دماغ سوچنے میں دل کے تابع ہے۔ اگر دل کسی کی طرف مائل ہے تو دماغ اس کی اچھائی کی طرف زیادہ سوچتا ہے اور برائی کی طرف کم سوچتا ہے، اور اگر دل میں کسی کی دشمنی ہے تو دماغ اس کی برائی کی طرف زیادہ سوچتا ہے اور اس کی اچھائی کی طرف کم سوچتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ مسلمان ہے اور شریعت سے محبت رکھتا ہے تو وہ شریعت کی خوبیوں کے بارے میں زیادہ سوچے گا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کفر کے بارے میں زیادہ سوچے گا۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ دل میں ایک قسم کا مقناطیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تو سب سے پہلے وہ بوسہ لیتی ہے، پھر اپنے سینے سے اور دل سے چپکا لیتی ہے۔ اس چپکانے سے دونوں کو قلبی سکون ہو جاتا ہے، بچے کو بھی اور ماں کو بھی۔ اور جب تک ماں بچے کو سینے سے نہیں لگائے گی تب تک نہ بچے کو سکون ہوتا ہے اور نہ ماں کو۔ ماں کے دل میں ایک قسم کی کمی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس کے دل کے مقناطیس کو سکون نہیں ملا۔ اس حدیث میں بھی اس کی پوری وضاحت ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دماغ سوچتا ضرور ہے لیکن فیصلہ کرنے کے لیے اور رجحان قائم کرنے کے لیے اصل میں دل ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ ان کافر انسانوں کے پاس سمجھنے والا دل نہیں ہے۔ جب ڈاکٹری تحقیق ہوئی، لوگ قرآن کی آیت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا، سمجھنے کے لیے اصل سرچشمہ دل ہے۔